کرن کا سورج میں چھپ جانا اس بات کی علامت نہیں کہ اب اندھیرا ہی رہے گا. کئی بار سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ کے بھی روشنی پہنچا دیتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پہلے اپنی ذات کو پہچانو کہ تو خود کہاں ہے. جب ذات کو پہچان لو تو پھر رب کو پہچان لینا. یہ آل محمد ہیں توحید کو پہنچنے کا وسیلہ. توحید تک پہنچنے, ان کے دروازے کے بغیر اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک بندے نے آ کے مولا امیر المومنین سے, نبی کی معتبر حدیث ہے, یا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. اس نے آ کے مولا امیر المومنین سے پوچھا, اس نے کہا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. تو معبود ہے اللہ, عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے. تو اگر رسول نے کہا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت, اگر ہم چہرہ تیرا دیکھیں عبادت تیری ہوگی یا اللہ کی؟ عبادت تو مخصوص اللہ کے لیے ہے. چہرہ تیرا دیکھ, رسول نے یہ نہیں کہا علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ ذکر و علی کا ذکر ثواب نہیں. کتنا باریک اور حساس معاملہ ہے توحید علی سے سمجھنے کا. اس نے کہا چہرہ تیرا دیکھے عبادت اللہ کی کیسے ہوگی؟ علی مسکرا کے فرماتے اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے, اگر چہرہ ہی اللہ کا ہے. یار غلطی کی ہے نصیری نے. اس نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا علی اللہ. اس کا مطلب جس نے علی کو اللہ کہا اس نے یہ سمجھا کہ میں نے علی کو جان لیا ہے. جانا ہے تو اللہ کہا ہے نا. تو جس نے پہچان لیا پھر نبی کی حدیث کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اے علی تجھے میرے اور اللہ کے سوا کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. میں غدیر کے ساتھ ایک لفظ کہہ کے آپ کو موضوع کے مولا سیدھا نہیں کہا. اس سے پہلے کہ مقدمہ, چھوٹا سا مقدمہ پڑھتا ہوں. رسول نے کہا اللہ مولا ہے, اللہ میرا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَاكُمْ, میں تمہارا مولا ہوں. من کن تو مولا. یہ خطبہ غدیر ہے, خطبہ غدیر ہے, شاعر کا تخیل نہیں, غدیر کا خطبہ. اللہ میرا مولا, میں تمہارا مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب حکمت رسول سمجھیے گا, تدبر رسالت سمجھیے گا. میں کوشش کروں گا, آپ کے سماعتوں میں نہیں, میرے پہنچانے میں کمی ہو سکتی ہے. آپ آمادہ ہیں گفتگو سننے کے لیے, میرا مالک مجھے توفیق دے کہ میں سماعتوں کو ہدیہ کر سکوں. جملہ رسول نے کہا اللہ میرا مولا ہے, میں تمہارا مولا ہوں. پھر جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. پہلے اللہ کی ربوبیت بتائی کہ اللہ میرا مولا, اللہ میرا مولا, میں تمہارا مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی پہلے اللہ کی مولائیت کا اعلان کیا کہ اللہ میرا مولا ہے, میں تمہارا مولا ہوں, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی کہ علی تمہارا بھی مولا ہے لیکن اللہ کا مولا نہیں. میں محمد تمہارا مولا ہوں, اللہ کا مولا نہیں. صرف اللہ پہ ہے کہ وہ ہمیں مولا نہ مانے, باقی جو ہے اسے ہمیں مولا ماننا پڑے گا. اب جو علی کی مولائیت کا انکار کرتا ہے وہ علی کا انکار نہیں کرتا, وہ اپنے آپ کو توحید کا شریک بنا لیتا. اس کا مطلب ہے کہ علی کو مولا صرف اس پہ ہے کہ وہ نہ مانے. متوجہ صاحب, قرب پروردگار, یہ قرب پروردگار ہے. ہم نماز میں کہتے ہیں, ہم نماز پڑھتے قربتن الی اللہ, ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں. جس کے قریب ہوا جائے اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے. میں مجمع سے کہوں ممبر کے قریب ہو تو اس کا مطلب ممبر ادھر ہے ادھر نہیں. اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو جدھر اللہ ہے ادھر قریب ہو رہے ہیں نا. تو اگر اللہ ایک طرف ہے تو باقی تین طرفوں میں کون ہے؟
اگر ہم کہیں کہ وہ خدا آسمانوں پہ ہے تو پھر زمینوں پہ کون ہے؟ اگر وہ آتا اور جاتا ہے تو پھر اس کے تغیر کے قائل ہو جائیں گے، وہ حرکت میں آ نہیں سکتا۔ اگر کہیں وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا جمود کے قائل ہو جائیں گے، وہ ایک جگہ پہ جامد نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کہیں کہ وہ ہر چیز میں آ جاتا ہے تو ہم حلول کے قائل ہو جائیں گے۔ نہ وہ حلول میں ہے، نہ وہ جمود میں ہے، نہ وہ تغیر میں ہے، نہ وہ محدود ہے، نہ وہ مقید ہے، پھر وہ ہے کہاں؟ پہلی پہلے جتنی میں الجھا سکتا ہوں اتنی الجھاؤں گا، پھر علی کی مدد سے سلجھاؤں گا۔ اللہ کو ماننے والے مجھے بتائیں کہ خدا کو ڈھونڈے کہاں؟ ہم اللہ کی مثال دیں کہ اللہ میری شہرگ سے زیادہ قریب ہے، تو شہرگ اس کا مطلب ہے کہ جو میری ذات ہے شہرگ اس سے قریب ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ میری شہرگ زیادہ قریب ہے یا میرا پاؤں میرے قریب ہے؟ پاؤں دور ہے، شہرگ قریب ہے، اور اللہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو فاصلہ قربت میں لے آئے۔ اب سننا جملہ علی کا سننا، اب کیونکہ چند چہرے پریشان ہو گئے کہ بات کہیں اور جا رہی ہے تو میں ہلکا سا سہارا امیر المومنین کی مولا امیر المومنین کا جملہ سننا، بالکل بات واضح۔ مولا فرماتے وہ فاصلے کی وجہ سے قریب نہیں، وہ اپنے کمال کے لحاظ سے قریب ہے۔ وہ فاصلے کے لحاظ سے قریب نہیں، وہ اپنے کمال کے لحاظ سے قریب ہے۔ میں کمال سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کتنا قریب ہے، میں کمال سمجھا دیتا ہوں۔ آپ اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھ کی پتلی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ ایسے ہے کہ اس نے دکھایا ہے۔ کئی دفعہ کسی چیز کا اتنا قریب ہو جانا بھی چیز کو غائب کر دیتا ہے۔ میں مثال کے ساتھ بچوں کو آسان کر دیتا ہوں، یہ ہاتھ میرے قریب ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، قریب ہے نظر آ رہا ہے، قریب ہے نظر آ رہا ہے، قریب ہے نظر آ رہا ہے۔ اب کئی بار کمال قرب چیز کو غائب کر دیتا ہے۔ علی فرماتے ہیں اس کا کمال ایسا ہے کہ اسے یہ آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ پھر جب اسے دیکھ نہیں سکتی تو معصوم سے ایک بندے نے پوچھا، میرے مالک وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں۔ اگر اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں اور ہم نے اسے کہا نہیں تھا کہ ہمیں خلق کرے، تو اس نے ہمیں خلق کیوں کیا؟ معصوم فرماتے ہیں عبادت معرفت کی شاخ ہے، وہ اپنی عبادت کرواتا ہی اس لیے ہے کہ تم 14 کو پہچانو۔ اللہ تم سے نماز میں سورہ حم سننے کے لیے نہیں بلاتا، اللہ تم سے قل هو اللہ سننے کے لیے تمہیں نہیں بلاتا۔ خدا تمہیں بلاتا ہے اس معرفت کے لیے جن کے ذریعے سے خدا تم تک پہنچا ہے۔ وہ تصور میں آ نہیں سکتا تھا، عقل میں سما نہیں سکتا تھا، آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، قربت میں وہ آ نہیں رہا تھا، محدود وہ تھا نہیں، تغیر میں وہ آتا نہیں تھا۔ یہ تو ان کا کرم ہے، انہوں نے زمانے میں آ کے ایسا تسلیم کروایا، ایسا تسلیم کروایا کہ ہمیں تسلیم کرنا پڑ گیا کہ وہ اللہ ہے۔ اب مجھے آخری بند تک بول کے بتاؤ، جو اللہ ساری طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا، تو ہماری دعائیں ان کے بغیر قبول کیسے کرے؟ وہ خدا چاہتا تو سیدھا بھی ہمارے دلوں پہ ہدایت نازل کر سکتا۔ یہ مچھلی کا بچہ جو سمندر میں پیدا ہوتا ہے، اسے تیرنا کون سکھاتا ہے؟ اسے کس نے تیرنا سکھایا؟ اس کی جبلت میں خدا نے ہدایت رکھ دی کہ اسے تیرنا ہے۔ اگر وہ مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھا سکتا تھا تو ہمیں بھی ہدایت سیدھی کر سکتا تھا۔ اس نے ہمیں مجبور کیا 14 کا، تاکہ اسے ہمیں پتا چل جائے جو سب کچھ کر سکتا تھا۔ جب وہ ہدایت ان کے بغیر نہیں دے رہا تو اپنی عبادت ان کے بغیر لے لے گا؟
اس لیے امام شافعی نے کہا تھا کہ وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی جس میں آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے. کوئی سنی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، نماز اس وقت تک قبول نہیں جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے. اور درود کیا ہے جی؟ جو میں نے آیت پڑھی ہے، خدا کہہ رہا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون، تم درود پڑھو. اور ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے میرے اللہ تو درود پڑھ. میں پھر سمجھا دوں، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے تم درود پڑھو، صلو علیہ، تم درود پڑھو. اور ہم آگے سے فوراً کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے میرے اللہ تو درود پڑھ. بات سمجھی جی؟ ہم نے اس سے کہا حقیقت درود کیا ہے. دنیا کی ہر چیز، نوجوان دوست پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، دنیا کا اصول دو چیزوں پہ چل رہا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، طلب رسد، مانگنا دینا. کوئی چیز اس سے باہر نہیں. ہر ایک چیز کی احتیاج ہے لینا، طلب. یا کچھ طلب کر رہا ہے، یا کوئی رسد کر رہا ہے، یا کوئی مانگ رہا ہے، کوئی دے رہا ہے. ان کا کام تھا فیض دینا. صرف انسانوں کو نہیں، کائنات کے ہر ذرے ذرے کو. پہاڑ کے نیچے جو ایک کیڑا ہے نا، اس تک بھی فیض پہنچانا بحیثیت خالق اس کی ذمہ داری ہے. اس کا کام ہے فیض پہنچانا. مخلوق کا کام فیض لینا. وہ آ نہیں سکتا، یہ جا نہیں سکتے. اب ایک جملے میں درود سمجھا دوں، ان کے فیض مانگنے اور اس کے فیض دینے کو درود کہتے ہیں. جب تک محمد و آل محمد کا وسیلہ درمیان میں نہ آئے گا وہ قبول ہی نہیں کر رہا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کمال قرب کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا. اس لیے تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہیں عبادت جو کرتے ہو معرفت کے لیے، پہلے معرفت تو کرو کہ جس کی عبادت کر رہے ہو وہ تم سے چاہتا کیا ہے. جس نے بغیر معرفت کی عبادت کی، سمجھو کہ اس نے تصوراتی خدا کو پوجا. ہر انسان کے ذہن میں ایک تصوراتی خدا ہے، اس نے اپنے تصوراتی خدا کی عبادت کی جس نے بغیر معرفت کی عبادت کی. اس لیے تو سب سے زیادہ دعائیں معرفت پڑھنے کا حکم ہے. میرے اللہ ہمیں معرفت عطا کر، ہمیں معرفت عطا کر. علم اور ہے، معرفت اور ہے. علم اور معرفت اور ہے. یہ مجھے پتا ہے، یہ مائک ہے، یہ گلاس ہے، یہ علم ہے، معرفت نہیں. اس مائک کے پیچھے کون سی ٹیکنالوجی ہے جو میری آواز کو تم تک پہنچا رہی ہے؟ دو چیزوں کو جدا کر کے ماننا یہ معرفت ہے، اس کی گہرائی میں جانا یہ علم ہے. پتا ہو کہ اللہ کون ہے اور 14 کون ہے، یہ معرفت ہے. اب میں معرفت کی ایک ہلکا سا زینہ پڑھ دیتا ہوں. ایک شخص مولا امیر المومنین کے پاس آیا، اس نے کہا یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا محبت کرتا ہے، یہ معرفت بھی ہے. اب معرفت سکھانے لگا. اس نے کہا مولا معرفت چاہتا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا اور کس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ سے بھی محبت کرتا ہوں. امیر المومنین کہتے دونوں میں سے ایک محبت رکھ. میں نے پہلے کہا کہ یہ معرفت ہے کہ مجھے پتا چل گیا یہ مائک ہے، یہ گلاس ہے، یہ ممبر ہے، یہ علم ہے. ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ ان کی جگہوں پہ ماننا یہ معرفت ہے. مولا نے فرمایا اللہ اور میری محبت میں سے ایک محبت رکھ لے. اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ علی کے سامنے بیٹھا ہوں، کیا جواب دوں؟ امیر المومنین نے کہا جا سوال کا جواب ڈھونڈ. آبادی سے نکل گیا، صحراؤں میں سر کھپاتا رہا. صحراؤں میں پھر رہا ہے کہ اس کا جواب کہاں سے ڈھونڈوں؟ اللہ کو رکھوں یا علی کو رکھوں؟ یا ایک شخص کا گزر ہوا جس کے ہاتھ میں کھجوروں کا تھیلا. اے بندہ خدا قریب آ. قریب آیا، اس شخص کو ریت کے ٹیلے پہ بیٹھے دیکھا. اب جو شخص قریب ہے میں نام لوں گا، میں نشانی دینے لگا.
कि बगल का बंदा खुदा क्या चाहता है, कहने लगा पूछना चाहता हूं कि अली ने मुझे एक इम्तिहान में डाल दिया कि अल्लाह और मेरी मोहब्बत में किसी एक ही मोहब्बत रख, एक ही निकाल, अल्लाह की निकाल लूं या अली की निकाल लूं। जो सामने शख्स खड़ा था उसके चेहरे पे मुस्कुराहट, उसने अपनी खजूरों में से एक खजूर उठाई, उसने कहा मुंह खोल। क्या लगा मैंने सवाल पूछा तू जवाब में खजूर क्यों दे रहा है? उसका नाम है मेरा मीसम तमार। अभी आबादी से निकल के आया था तो मौला अमीर अल मोमिनीन मस्जिद कूफा के बाहर खड़े थे। अली ने फरमाया मीसम कहां जा रहा है? कहने लगा मौला खजूरें बेचने जा रहा हूं। फरमाया मीसम जहां जा रहा है उधर का रुख न कर, आज रुख तब्दील कर। एक सहरा से गुजरेगा, वहां एक बेचैन इंसान को देखेगा, जो रेत के टीले में बैठा होगा, उसे ये खजूर खिला देना ताकि अली के नौकर की खजूर की वजह से उसे कुछ मारिफत हो जाए। मीसम तमार की खजूर का यूं हलक के अंदर आना था, आंखें खुली, दौड़ा आबादी की तरफ, अली के कदमों पे हाथ रखने लगा, या अली जवाब मिल गया। अली कहा किसकी मोहब्बत निकाल के आया है? कह लगा किसकी निकालू, दोनों की मोहब्बत एक ही तो है। उसकी मोहब्बत ही आप, उसकी मोहब्बत ही आपकी मोहब्बत और आपकी मोहब्बत उसकी मोहब्बत है। तौहीद पे तहकीक नहीं, तौहीद पे सिर्फ तस्लीम। रसूल पे तहकीक नहीं, सिर्फ तस्लीम। और इमामत पे तहकीक नहीं, सिर्फ तस्लीम। मंजिल तहकीक में नहीं जाना कि ये कैसे कर सकते थे। अगर तहकीक इमामत से शुरू की तो तहकीक तौहीद पे भी चली जाएगी। आज किसी बंदे से पूछो तो अल्लाह को मानता है? वो कहता मान। तो तेरे पास अल्लाह के होने की दलील क्या है? वो कहता है ये बारिशों का होना, ये रिज़्क आना, ये जिंदगी आनी, ये मौत आनी, ये सारी चीजें इस बात की दलील है कि ये सब कुछ कोई कर रहा है तो वो अल्लाह कर रहा है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिन निशानियों से तुमने अल्लाह को पहचाना है उनमें से कोई काम भी अल्लाह खुद नहीं करता। हवाएं फरिश्ते चलाते, रिस्क मेकाइल तकसीम करते, मौत इजराइल देता है, सूरज की जंजीरें फरिश्तों के हाथ में। ये कायनात की जितनी तगय्युर और तब्दील है, ये जितनी तब्दीलियां हैं, ये मलाइका कर रहे हैं। और जितने फरिश्ते ये काम कर रहे हैं वो अली के दरवाजे में कभी दर्जी बन के, कभी फकीर बन के, कभी यतीम बन के, कभी यसीर बन के आ रहे हैं। अब सर उठाओ, मैं बताऊं, अगर हमसे कोई पूछे कि तुमने अल्लाह को कैसे पहचाना, जब अली सर सजदे में रखता है तब पता चलता है वो अली और है, ये अली और। हमने अमीर अल मोमिनीन की पेशानी के सजदे के निशान से अल्लाह को पहचाना। अमीर अल मोमिनीन की पेशानी पे सजदे का निशान तौहीद की पहचान है, जिसे अली झुक रहा है। इसलिए तो कहते हैं कि इबादत बगैर मारिफत के कुछ नहीं। अल्लाह की ये जो मुसल्ला है ना, ये मुसल्ला इबादत, ये वो कटहरा है जहां आके तुमने गवाही देनी है कि इन्होंने हमें बताया है कि तू अल्लाह है। और आसान करूं, ये उसे मनवाते रहे, वो इन्हें मनवाता। बात अब रूहानियत भी है, इसी तरह चली गई तो इसी तरह सारा मौजू गुजर गया। वरना तहकीक और तस्लीम मौजू पे चलना चाह रहा था कि इनके पास हो तो ये उसके पास भेज दे, उसे झुको। उसके पास गए, उसने कहा इन्हें मानो। ये उसे मनवाते रहे, वो इन्हें मनवाता। और आसान करता, जो ये उसे मनवाते रहे उसे इबादत कहते हैं, जो वो इन्हें मनवाता रहा उसे ताजीम कहते हैं। और आसान करता हूं, ये नमाज पढ़ पढ़ के बताते रहे कि अल्लाह क्या है, वो दरूद पढ़ पढ़ के बताता रहा कि 14 क्या है। उसने ताजीम सिखाई, इन्होंने इबादत सिखाई। 2 रकत पढ़नी है, 3 रकत पढ़नी है, 4 रकत पढ़नी है, रकू में इतनी देर झुकना है, सजदे में इतनी देर झुकना है, ये उसने नहीं बताया।
یہ انہوں نے بتایا. اتنے بجے اٹھ کے سحری ہے, اتنے بجے افطاری ہے, یہ اس نے نہیں بتایا, انہوں نے بتایا. کعبے کے اتنے چکر لگانے انہوں نے بتایا. زکات ایسے دینی ہے انہوں نے بتایا. یہ عبادت سکھاتے رہے, وہ تعظیم سکھاتا رہا. کھل کے بات کرنے کا عادی کھل کے کرنے لگا ہوں. آج شیعت میں جھگڑا اس بات پہ ہے, جن کے پاس عبادت ہے وہ کہتے تعظیم کی ضرورت نہیں, جن کے پاس تعظیم ہے وہ کہتے عبادت کی ضرورت نہیں. وہ جب کہ تعظیم سکھا رہا ہے اور یہ عبادت سکھا رہے ہیں. جس نے عبادت کے زور پہ انہیں چھوڑ دیا اس کا مطلب اس نے اللہ کی نہیں مانی. جس نے تعظیم کے زور پہ اسے چھوڑ دیا اس کا مطلب اس نے 14 کی نہیں مانی. اس کا مطلب ہے علی کو نہ مانو تو اللہ نے مارنا ہے, اللہ کو نہ مانا تو پھر علی نے مارنا ہے. یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اگر آپ کہیں کہ مجھے ایک ہی جگہ پہ دونوں رخ دکھا دے تو میں دونوں دکھا دیتا ہوں. عبادت اللہ کی ہو رہی تھی, تعظیم پشت پہ آ کے بیٹھ گئے. عبادت کس کی ہو رہی تھی؟ پروردگار. پوشت پہ آ گئی تعظیم, عبادت رکی نہیں. بڑھتی 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 گئی. اس کا مطلب ہے کہ تعظیم عبادت میں آ جائے تو تعظیم جدا نہیں ہوتی. یہ عبادت میں آ کے عبادت کا جز بن جاتی ہے. کبھی بھی تعظیم کو عبادت سے جدا نہ مانا, کبھی بھی عبادت کو تعظیم سے جدا نہ مانا. انہوں نے منوایا ہے کہ وہ کون ہے اور اس نے منوایا ہے کہ یہ کون ہے. وہ آ نہیں سکتا تھا, ہم جا نہیں سکتے تھے, اس نے درمیان میں انہیں رکھ دیا. اس سے لے کے ہمیں دیتے رہے, ہماری ان تک پہنچاتے رہے. نہ وہ ہیں نہ یہ ہیں. یہاں آتے ہیں تو بشریت کے لبادے میں آ جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں تو نور میں آ جاتے ہیں. اصل مسکن وہاں ہے. میری آواز اس مائک میں ان ڈبوں کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ اس تار کے ذریعے آواز آپ تک جا رہی ہے. اس میں اندر ایک بجلی کی لہر ہے جو میری آواز کو آپ تک پہنچا رہی ہے. اس کے باہر یہ پلاسٹک کا کور ہے, اندر بجلی کی لہر ہے, اندر نور ہے, باہر لبادہ ہے. جو میری آواز کو آپ تک پہنچا رہے ہیں. اگر یہ کور نہ ہوتا تو میں اسے چھو نہ سکتا. یہ کور ہماری تحفظ کے لیے اس کے اوپر چڑھایا گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ جس کے اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر یہ کور ہے. لیکن جو گریڈ سٹیشن جہاں سے یہ آئی ہے وہاں کوئی کور نہیں ہوتا. کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں ہوتا. میں تو کوشش کر رہا تھا کہ میں تمثیل کے پیرائے میں چلا جاؤں, میں کنائے کا مسافر رہوں, تمثیل کے پیرائے میں گفتگو ہو جائے اور بات نہ کھولنی پڑے. جب تک انسانیت کے قریب رہی اس کے اوپر کور رہا, لیکن جب اپنے گھر میں گئی پھر اپنی اصلی حالت میں گئی. کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں تھا. جب تک ان کا نور انسانوں کے قریب رہا ان کے اوپر بشریت کا لبادہ رہا. لیکن جب معراج میں اپنے گھر میں گئے پھر جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا آگے گیا تو آپ ہی کے نور سے چل جاؤ. ان کے بغیر توحید کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. ان کے بغیر اللہ سمجھ آ سکتا ہی نہیں. ہم نے اللہ کو ماننا ہی اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہے. 2 یا 3 بندے لفظ کی قیمت دے دینا تو میں خوش ہو جاؤں گا. 2 بندوں نے دے دی. ان کی ہے کا نام توحید ہے. ہائے ہائے, یہ کہہ رہے ہے وہ جنت ہے, فرشتہ ہے, کوثر ہے, جہنم ہے. جو کہتے رہے ہم نے مان لیا. جس کو یہ ہے کہہ دیں
अब सतर मेरे हलक पे रुकी हुई है, जुर्रत इजहार मांग रहा हूं अपने कायम से। जिनको ये है कह दे उसको मांगना इतना वाजिब हो जाता है, और जिस बदबख्त को ये नहीं कह दे, होए होए होए, जिनकी है इतनी जरूरी है, उनकी ना कितनी जरूरी है। हमारी दीन इनकी है पे खड़ा है। कुछ लोग परेशान हैं, उन्हें बात समझ में नहीं आई, जो समझ गए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, जो नहीं समझे उनके लिए और आसान करता हूं। इनकी है को तवल्ला कहते हैं, इनकी नहीं को तबर्रा कहते हैं। इनके झुकने को नमाज कहते हैं। इबादत असल में मारफत आले मोहम्मद का नाम है। इबादत है ही सिर्फ इसलिए कि इनको पहचानो। खुदा ने वाजिब इसलिए की है इनको पहचानो। दिन में 5 दफा बुलाया है कि 5 दफा आके गवाही दो कि जिन्होंने तुम्हें अल्लाह दिया है उन्हें मान रहे हो कि नहीं मान रहे।